سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 18ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بنا سکتی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود نہ اسے آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے، اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جو کائنات کا، سارے عالموں کا خالق، وہ زمانے پیدا کرنے والا، وہ تقدیروں کا مالک، وہ سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، اسی نے سب کو بنایا، اسی نے سب کچھ بنایا، وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ اول، وہ زندہ، وہ اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے بندوں کو ورغلاؤں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا، بھٹکاؤں گا قیامت کے دن تک، اس کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور کہا کہ جا، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بھٹکا سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے بعد انسان کی زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں محمد بن قیس کی روایت سے لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیانی عرصے میں سب اقوام صالح اور مسلمان گزریں اور ان کے پیروکار بھی ان کے اتباع کرنے والے تھے۔ پھر جب یہ سب گزر گئے تو ان کی اولادوں اور پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد میں اپنے پروردگار حق کی صحیح عبادت کر سکیں گے۔ پھر جب یہ لوگ بھی گزر گئے تو اگلی نسلوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، انہی سے بارش اور دوسری چیزیں مانگتے تھے، لہٰذا سب ان تصویروں کی عبادت میں لگ گئے۔ ابن ابی آدم حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت نیک اور صالح لوگ تھے۔ ان کے کئی نام کتابوں میں آتے ہیں۔ ایک بڑا اور نیک صالح شخص ود تھا۔ یہ شخص ایسی زمین میں قتل ہوا جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ سورہ نوح میں ود کا ذکر ہے۔ یہ نیک اور صالح شخص تھا اور اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ یہ پہلا غیر اللہ تھا جس کی سب سے پہلے عبادت کی گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کی قبر کے ارد گرد جھک پڑے۔ لوگوں کے غم کو دیکھا تو شیطان آگے بڑھا۔ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور بولا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بہت آزردہ ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اس صالح مرد کی صورت نہ بنا دوں؟ اس کو تم اپنے ہاں سجا کر رکھ لو اور دیکھ دیکھ کر دل کو تسکین دو۔ سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو شیطان نے اس کی صورت بنا دی تو لوگوں نے اسے اپنے ہاں رکھا اور برابر اس کا ذکر چھیڑے رکھتے۔ پھر شیطان نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی بجائے اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس نے کہا کیوں نہ میں تم سب کے لیے اس کی ایک ایک تصویر بنا دوں۔ تو اب لوگ اپنے گھروں میں اس کی تصویر رکھنے اور اس کا ذکر کرنے لگے۔ پھر جب یہ لوگ گزر گئے تو ان کی اولاد نے اس تصویر کو اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ جانے والے وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ذکر کو یاد رکھنا۔ اس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دنیا میں معبود غیر حق بنایا گیا جس کا نام ود تھا۔ ود جس نے اپنی ساری زندگی خود کو اللہ کا بندہ بنا کر رکھا تھا، کافی عرصے بعد اس کے پجاریوں نے اس تصویر کو مجسمے کی شکل دے دی۔ اس طرح ان کا معبود جسمانی صورت میں سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی بت بنائے گئے جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ سورہ نوح میں ود کے علاوہ سواح، یغوث، یعوق اور نصر کا ذکر آیا ہے۔
اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا اور جگہ جگہ شرک کیا جانے لگا، بتوں سے مرادیں مانگی جانے لگیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوں تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، تو ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ جن سے مانگ رہے ہیں ان کو کس نے بنایا ہے۔ اگر وہ زندہ روپ میں ہیں تو اللہ نے بنایا ہے، اور بتوں کی صورت میں ہیں تو انسانوں نے بنایا ہے۔ پھر وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک چیونٹی یا مکھی بھی بنا سکتے ہیں؟ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.